قرآن میں حضرت عیسیٰ سلام علیہ کا بیان۔ اللہ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا جو لقب دیے ہیں یا کن نام سے پکارا ہے؟ اللہ کا روح، اللہ کا کلمہ، رسول اللہ، اللہ کا نبی، اللہ کا بندہ، آیت اللہ مطلب اللہ کی نشانیاں۔ مختلف ناموں سے، مختلف صفتوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں پکارا ہے۔ آج ٹوٹل اسی پہ ہم بات کریں گے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا مقام ہے، قرآن میں اللہ نے کیا مقام دیا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور آج تک ہمیں جو اسٹوریاں بتائی گئی ہیں، ہمیں جو کہانیاں کرائی گئی ہیں، ان میں اور اصل قرآن میں کیا فرق ہے۔ آج اس سارے جو ہے نا معاملے کو ہم کھول کے دیکھیں گے۔ جو بھی آیتیں قرآن میں حضرت عیسیٰ کے جو مقام کے بارے میں آئی ہیں، آج میں وہ پوری آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو یہ ضرور دکھاؤں گا کہ آپ خود جا کے یہ فیصلہ کریں گے۔ آپ قرآن کھولیں، آپ وہاں پہ دیکھیں، تصدیق کریں، آپ خود یہ فیصلہ کریں گے کہ واقعی جو آپ کو کہانیاں بتائی گئی ہیں وہ سچ ہے یا قرآن سچ کہہ رہا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ پورا آپ غور سے دیکھیے گا، یہ ایک پوری ریسرچ ورک ہے جو میں نے بڑی محنت کر کے آپ لوگوں کے لیے بنایا ہوا ہے۔ تو اس میں مجھے جو ہے نا آپ کی یہی جو ہے نا ایک آپ کی مجھے آپ کی بس یہی سپورٹ چاہیے کہ آپ یہ ویڈیو پورا دیکھیں۔ پورا دیکھنے کے بعد اگر آپ کو کچھ ایسا لگے کہ مجھے جو میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں یا میری ان باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے تو ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ٹوٹل تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ حضرت عیسیٰ سلام علیہ کو عیسائی اور مسلمان دونوں مانتے ہیں، لیکن دونوں کی رائے مختلف ہیں، کیونکہ بائبل میں اور قرآن میں ان کے بارے میں مختلف باتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو عیسائی ہیں، جسے جو ہمارے جسے یہ لوگ اہل کتاب کہتے ہیں، وہ عیسائی اور مسلمان ایک تو دونوں مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو۔ اب دونوں مانتے تو ہیں، لیکن دونوں کے جو ماننے کے جو طریقہ کار ہے وہ الگ الگ ہیں۔ ان دونوں کے پاس جو حضرت عیسیٰ کا مقام ہے الگ ہے، لیکن زیادہ تر جو ہمارے مسلمان ہیں ان کے پاس بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اسٹوریز ہیں وہ ساری بائبل سے لی ہوئی ہیں۔ ان کو قرآن میں جو لکھا ہوا ہے وہ بہت کم پتہ ہے۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ جو بھی میرے دیکھنے والے ہیں ان تک صحیح انفارمیشن میں پہنچانا چاہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو کہ اللہ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ تو چلتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو چلیں قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ سلام علیہ کا مقام کیا ہے، اس پہ ہم آج گفتگو کریں گے اور ساری وہ آیتیں اکٹھی کریں گے۔ اگر آپ چاہیں تو یہ ساری آیتیں اپنے پاس ضرور نوٹ کرتے جائیں۔ جب آپ یہ آیتیں نوٹ کریں گے تو آپ کو پھر پرابلم نہیں ہوگی۔ جب بھی کسی کے بھی ساتھ آپ جب جو ہے نا وہ گفتگو کریں گے، جب کسی کے ساتھ آپ یہ بحث اگر کریں گے اور اب آپ کسی کو بتائیں گے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، تو پھر آپ کو بڑی آسانی ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس بالکل سیٹنگ کے ساتھ وہ ساری آیتیں، جیسے میں نے ریسرچ ورک کیا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے، تو وہ ساری آیتیں جو ہیں وہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ آرڈر میں پڑی ہوں گی، تو پھر بڑی آسانی ہوگی۔ تو یہ میں نے یہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ تھی تاکہ آپ اس کو لکھتے جائیں یا آپ اس کو جو ہے نا وہ نوٹ کرتے جائیں، آپ اس کو نوٹ کرتے جائیں تو یہ بڑی آسانی آپ کے لیے ہو جائے گی۔ تو ابھی حضرت عیسیٰ سلام علیہ کا جو قرآن میں نام میں 25 دفعہ آیا ہے اور ان کو مختلف صفتوں میں پکارا گیا ہے۔ ٹوٹل 25 دفعہ آیا ہے اور مختلف صفتوں میں پکارا گیا ہے۔ تو پہلے ہم کیا کریں گے ان کا مقام دیکھیں گے کہ اللہ ان کو کیا کہتے ہیں۔ پہلی آیت 4 کی 171 آیت ہے، مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا، اللہ کا رسول ہی ہے اور اس کا ایک کلمہ کہ مریم کی طرف بھیجا اور اس کے یہاں کی ایک روح۔ اب میں نے ان کی جو ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے، جو ٹرانسلیشن رکھی ہے، اس میں میں نے انڈرلائن کیا ہوا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ کا رسول، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول کہا ہے، ایک کلمہ کہا ہے، اس کے یہاں کی ایک روح۔ ٹھیک ہے، یہ لکھتے جائیں، یہ آپ کے لیے بڑی ضروری چیزیں ہیں۔
اچھا دوسری جو ہے تیسری سورہ کی 45 آیت ہے اس میں کہا گیا ہے اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، مطلب اللہ کے جو قریب بندوں اس میں شمار کیا جائے گا، تو معزز، اس کو ایک معزز بھی کہا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، سورہ وہی اسی کی آیت 45 کنٹینیوٹی میں ہے، وہ یہ ہے اور اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے نشانی کریں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ٹھہر چکا ہے۔ اب ہم یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ نشانی بھی کہا گیا ہے، رحمت بھی کہا گیا ہے۔ اس کے بعد 19 کی 30 آیت، بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔ اب یہاں پہ دیکھیں وہ جو بچہ بول اٹھا وہ بچہ تھا حضرت عیسیٰ جب اپنی ماں کی گود میں تھا۔ یہ بھی آگے آیتیں آئیں گی، آپ دیکھیں گے جب وہ اپنی ماں کی گود میں تھا تو وہ بول اٹھا اپنی ماں کی پاک دامنی بیان کرنے کے لیے، اللہ کی طرف سے اس کو جو ہے یہ حکم ملا کہ بولو، تو بچہ بول اٹھا، کیا بولا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، قال انی عبداللہ، ٹھیک ہے، اس نے مجھے کتاب دی۔ کون سی کتاب دی؟ یہاں پہ صرف کیا لکھا ہوا ہے؟ کتاب دی، اور نبی بنایا۔ تو یہاں پہ اللہ کا بندہ نبی بنایا، تو یہاں پہ میں نے یہ چیز آپ لوگوں کے لیے لکھ کے رکھ دی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کون کون سے، ایک منٹ، یہ نام ہیں جو اللہ کا رسول، ایک کلمہ، اللہ کی روح، معزز، اللہ کی آیت، اللہ کی رحمت، اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی۔ اب ہم نے یہ اکثر یہی سنا ہے، میں آپ کو بتاؤں، آپ نے یہی سنا ہوگا کہ عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ، ہمیشہ ہم یہی سنتے آ رہے ہیں عیسیٰ روح اللہ، لیکن یہ ساری باتیں، عیسیٰ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، عیسیٰ آیت اللہ، اللہ کی آیت، عیسیٰ عبداللہ، اللہ کا بندہ، عیسیٰ نبی، اللہ کا نبی، عیسیٰ کلمہ، عیسیٰ رسول اللہ، یہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ سب جو نام ہیں یہ اللہ نے پکارے ہیں حضرت عیسیٰ کے نام سے۔ اب ہم چلتے ہیں قرآن میں حضرت عیسیٰ سلام علیہ کی پیدائش۔ اب پیدائش کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے تو ان کا مقام میں نے بتایا کہ ان کو کیا کہا گیا ہے، اس کے بعد ہم بات کریں گے ان کی پیدائش کے بارے میں۔ تو پیدائش کے بارے میں، اب آیت پیدائش کے بارے میں ہم لکھتے ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ 3 کی 45 اور 46 پہ ہم بات کریں گے۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تجھ کو ایک بات کی اپنی طرف سے بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ بیٹا مریم کا ہوگا، دنیا اور آخرت میں مرتبے والا اور اللہ کے مقربوں میں سے ہوگا۔ اب یہ فرشتے جو ہیں یہ حضرت مریم سلام علیہ کو جو ہے نا وہ بشارت دے رہے ہیں بیٹے کی کہ آپ کو ایک بیٹا ہوگا، اور نام بھی بتا رہے ہیں وہ بیٹا مسیح عیسیٰ، اس کا نام مسیح عیسیٰ ہوگا، اور وہ دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوگا، اور آخرت میں قیامت کے دن وہ جو اللہ کے قریب بندے ہیں ان میں سے ہوگا۔ پھر آگے ان کے لیے کہہ رہے ہیں اور جب کہ وہ ماں کی گود میں ہوگا، آگے کنٹینیوٹی ہے، اور یہ سارے جو ہے نا یہ بتا رہے ہیں فرشتے حضرت مریم کو، اور جب بھی کہ وہ ماں کی گود میں ہوگا تو لوگوں سے باتیں کرے گا، اور جب کہ وہ اڈھیر عمر کا ہوگا اور نیکوں میں سے ہوگا۔ مطلب یہ بچہ جیسے حضرت عیسیٰ نے جب ماں کی گود میں تھا تو بولا، کلام کیا، لوگوں کو بتایا، پاک دامنی بتائی کہ میری ماں جو ہے وہ پاک دامن ہے، تو اسی طرح انہوں نے پہلے ہی جو نا حضرت مریم کو فرشتوں نے یہ بتا دیا تھا کہ وہ جو بچہ آئے گا جس کا نام عیسیٰ ابن مریم، بیٹا مریم کا بیٹا ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے قریب بندوں میں سے ہوگا، اور جب وہ اپنی ماں کی گود میں ہوگا تو لوگوں سے باتیں کرے گا، اور جب بڑی عمر کا ہو جائے گا تو نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ اچھا، یہ کنٹینیوٹی میں چل رہی ہیں آیتیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں پھر آگے پیدائش کے حوالے سے جو آیتیں چل رہی ہیں۔ یہ 3 کی 47، مریم نے کہا، جواب دیا فرشتوں کو، کیا جواب دیا؟ مریم نے کہا اے میرے رب، مجھے بیٹا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا؟ فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جاؤ تو وہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ حضرت مریم جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ کیسا پاسبل ہے کہ کسی بشر نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا اور مجھے بیٹا ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرے لیے مشکل نہیں ہے،
میں تو جب ارادہ کرتا ہوں تو کن فیکون کہہ دیتا ہوں. اس کے بعد اور اس کو کتاب سکھائے گا اور دانش عطا فرمائے گا اور توریت اور انجیل. اب یہاں پہ ایک چیز جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ کبھی آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو توریت جو لفظ ہے وہ کبھی نہیں سنا ہوگا. یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اور اس کو کتاب سکھائی جائے گی. وہ کتاب اور دانش، یہاں پہ انہوں نے جو مطلب حکمت سکھائی جائے گی. پھر توریت اور انجیل بھی سکھائی جائے گی. مطلب یہ ہے کہ اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب، حکمت، توریت، انجیل سب سکھائی جائے گی. مطلب یہ ساری چیزیں جیسے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ توریت نہیں ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھیں ان کو کتاب سکھائی جائے گی، حکمت سکھائی جائے گی، توریت سکھائی جائے گی، انجیل. اب کتاب اور حکمت، پہلے تو یہ سوچیں کہ کتاب اور حکمت الگ چیز ہے، توریت الگ چیز ہے، انجیل الگ چیز ہے. نہیں، یہ ساری صفتیں ہیں کتاب کی. جب کتاب کہا گیا ہے تو یہ کتاب کی ساری صفتیں ہیں. مطلب وہ جو اللہ سکھائے گا حضرت عیسیٰ کو، وہ یہ ساری چیزیں ہوں گی. اور یہ ساری چیزیں ایکچولی وہی چیزیں ہیں جو آج ہمارے پاس کتاب کی صورت میں موجود ہیں. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ اس کو کتاب سکھائے گا، دانش عطا فرمائے گا اور توریت اور انجیل سکھائے گا. اب آگے چل رہا ہے یہی 3 کی 59 اور 3 کی 60، یہ دونوں آیت. بے شک عیسیٰ کی مثال، اللہ فرما رہا ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بنا جو ہے نا یہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے. لوگوں کی یہ اعتراضات تھے کہ یہ امپاسبل ہے، بنا باپ کے کیسے پیدا ہو سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام. تو بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے. اسے مٹی سے بنایا، پھر اسے کہا کہ ہو جا، پھر ہو گیا. حق وہی ہے جو تیرا رب کہے، پھر تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. اب دیکھیں اللہ فرما رہا ہے کہ عیسیٰ کے پاس تو ماں تھی کہ ماں سے وہ پیدا ہوا، لیکن آدم کے پاس تو نہ ماں نہ باپ کوئی بھی نہیں تھا، پھر بھی وہ پیدا ہو گیا. اس کے اوپر آپ کیوں نہیں سوال اٹھاتے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ میرے پاس عیسیٰ کی مثال ایسے آدم، میں نے کہا ہو جا، آدم ہو گیا. اسی طرح عیسیٰ کو بھی کہا ہو گیا، مطلب عیسیٰ کو ماں کے ساتھ پیدا کیا، تو میں نے صرف یہ کہا کن فیکون، تو وہ ہو گیا. تو یہ میرے لیے اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور اللہ یہ ہمیں بتا رہا ہے، یہ ان لوگوں کو بتا رہا ہے جو اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے. تو ان کو اللہ یہ جواب دے رہا ہے کہ وہ جب میں نے آدم کو ہی پیدا کر لیا بنا ماں باپ کے، تو یہ ماں کے ساتھ پیدا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم کو میں نے پیدا کیا. اور آگے 60 میں اللہ فرما رہا ہے حق وہی ہے جو تیرا رب کہے، تو شک کرنے، مطلب شک نہیں کرو. اللہ نے کہہ دیا سو کہہ دیا، وہی سچ ہے، وہی حق ہے، وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ کوئی حق اور سچ میں نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا، اب شک نہیں کرنا. اب حضرت عیسیٰ السلام علیہ کی پیدائش کے بعد پہلا کال، جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو پہلا انہوں نے کیا، ان کی جو باتیں تھی، وہ جو انہوں نے باتیں کی اپنی ماں کی گود میں، وہ کون سی تھی؟ اب ان آیتوں کی طرف چلتے ہیں. پہلے میں نے بتایا مقام، اس کے بعد پھر ہم چلیں ان کی پیدائش کے بعد جو انہوں نے جو بولا، اب ان پہ ہم بات کرتے ہیں. 19ویں سورت کی 30، 31 اور 32 آیت میں ہم پڑھتے ہیں اس کو. کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. وہ فرما رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے مبارک کیا. میں کہیں ہوں اور میں کہیں پہ بھی ہوں، مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے جب تک جیوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا، اور مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ 3 آیتیں ہیں، یہ اپنی ماں کی گود میں فرما رہا ہے. نمبر 1 پہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب اور نبوت دی. پھر کہہ رہا ہے کہ مجھے کہا گیا کہ مجھے مبارک کیا ہے، میں کہیں ہوں اور مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک جیوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا بدبخت نہیں بنایا. اب یہاں پہ امپورٹنٹ جو چیز تھی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو یہ دکھایا گیا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہے. مطلب جب عیسیٰ علیہ السلام تھا تو تب بھی اللہ نے ان کو کہا کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے. کہ یہ جو ہمیں بتائی گئی ہے کہانیاں کہ ہمیں نماز جو ہے وہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملی، ایسا نہیں ہے. یہ سب کے لیے ہے. نماز جب سے ہے، زکریا علیہ السلام بھی نماز پڑھ رہے تھے، موسیٰ کو بھی کہا تھا. آپ کے سامنے آج کیونکہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی زکوٰۃ اور صلوات کا کہا ہوا ہے. تو یہ صلوات، وہ 50 صلوات والی جو کہانی ہے اس میں اب تھوڑا شک آ رہا ہے. چلیں یہ آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے. اب ان کو جو معجزہ ملے ہیں اس کے لیے میں یہ جو آیت ہے یہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. یہ ایک ہی آیت ہے جس میں وہ سارے معجزے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں وہ قرآن سے ثابت ہو جائیں گے آپ کے سامنے. اگر اس سے زیادہ آپ کو پتہ ہے تو آپ اس کو محدود کر لیں، کیونکہ قرآن میں جو آیا ہے ہم اسی پہ بات کریں گے. تو معجزے ہیں کہ اور اس کو بنی اسرائیل کی، یہ تیسری سورہ کی 49 آیت ہے، میں اس کی پہ بات کرنے جا رہا ہوں. اور اس کو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گا. بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا ہوں کہ میں تمہیں مٹی سے ایک پرندہ کی شکل بنا دیتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے اڑتا جانور ہو جاتا ہے، اور مادرزاد اندھے اور کوڑے کو اچھا کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردہ زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں بتا دیتا ہوں جو کھا کر آؤ اور جو اپنے گھروں میں رکھ کر آؤ، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم ایماندار ہو. اب یہاں پہ دیکھیں، ایک تو پرندہ بنایا، اس میں پھونک ماری، وہ زندہ ہو گیا، زندہ جانور، اڑتا جانور بن گیا. ایک تو یہ مطلب ان کی نشانی تھی کہ وہ کسی بے جان چیز میں وہ جان ڈال دیتے ہیں اللہ کے حکم سے. آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا اللہ کے حکم سے. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اندھا ہو جو بچپن سے ماں کے پیٹ سے ہی اندھا ہو، مادرزاد اندھے، مطلب وہ جو ماں کے پیٹ سے اندھا نابینا ہو، ان کی جو ہے نا بینائی آ جاتی تھی ان کے پاس. یہ ایک معجزہ تھا. اس کے پاس ایک بیماری ہے، کوڑ کی بیماری، جس میں جسم میں جو ہے نا وہ اسکن میں دھبے ہو جاتے ہیں سفید، ان کو اچھا کر دیتا، ان کو صحیح کرنا، ان کی شفا کی جو ہے نا وہ ان کے پاس ایک تھا معجزہ. اس کے بعد اللہ کے اس حکم سے مردوں کو، مرے ہوں کو بھی زندہ اللہ کر، یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ معجزہ بھی تھا. اور دوسری ایک چیز بتاؤں، جس کے پاس ایک معجزہ ہے، یہ تو آپ معجزے آپ نے سمجھ لیے، لیکن ایک بات آپ یہ کلیئر سمجھ لیں کہ جس کے پاس مردہ کو زندہ کرنے کا معجزہ ہو وہ خود نہیں مر سکتا. اس کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کے بارے میں یا کسی بھی یہ سمجھیں کہ نبی کے بارے میں اللہ نے خود نے کہا کہ میں اس کو موت دوں گا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس لیے کہا کہ میں خود اس کو موت دوں گا، کیونکہ دوسری موت جو ہے وہ ملک الموت دیتے ہیں. قرآن میں کلیئر آیا ہوا ہے کہ جو انسانوں کو جو موت آتی ہے وہ ملک الموت، ایک موت کے فرشتے کے تھرو آتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن حضرت عیسیٰ کی جو موت ہے وہ اللہ نے خود جو ہے وہ کیسے مقرر کی ہے وہ آگے آئے گا جب ان کی موت کے بارے میں میں بات کروں گا. لیکن یہاں پہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو معجزہ ہے وہ مردے کو زندہ کرنے والا معجزہ ہے. اس لیے اللہ نے جو ہے نا وہ کہا ہے کہ ان کی جو موت ہے وہ میں خود جو ہے نا ان کو موت دوں گا. تو یہ اس پہ آگے ابھی ہم ڈسکس کریں گے. قرآن میں حضرت عیسیٰ السلام علیہ کے حواری مسلم ہیں. اب حواری جو ہیں یہ آپ نے ضرور لفظ سنا ہوگا حواریوں کا. حواری ایکچولی یہ جو اس وقت کے جو فالوورز تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، بنی اسرائیل میں سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے جو ان کو مانتے تھے، ان کو اللہ نے حواری کہا ہوا ہے. اور حواری کو مسلمان کیسے کہا ہے اب یہ ہم اس پہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اب سورۃ 3 کی 52، سورۃ 3 کی 53. پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا بولا کون میرے مددگار ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف. حواریوں نے کہا ہم دین خدا کی مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائے کہ ہم مسلمان ہیں. اب دیکھیں حواری جو فالوور تھے وہ کہہ رہے ہیں
کہ آپ ہم پہ گنوا رہے ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان یہ سمجھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوور ہیں وہ عیسائی نہیں ہیں، ان کو عیسائی نہیں کہیں گے۔ یہ جو ہم سنتے آ رہے ہیں نا، تو اہل کتاب، یہ جو عیسائی ہیں یہ اہل کتاب ہیں اور ان کو اللہ نے عیسائی کہا ہے، یہ بالکل غلط ہیں۔ جو اہل کتاب ہیں، جو کتاب کو فالو کرتے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ ایکچولی جیسے حواری مانتے تھے، وہ ایکچولی مسلمان ہیں۔ یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہیں، جو آیتیں بتا رہا ہوں ضرور چیک کریں، ان کو آپ قرآن میں جا کے تصدیق ضرور کریں۔ یہ جو سنتے جائیں، لکھتے جائیں، تصدیق کرتے جائیں، انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ جو پورا لیکچر آپ جو ہے نا دیکھ اور سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام کیا ہے، ان کی پیدائش، ان کا مرنا، ان کی جو تبلیغ تھی، ان کو کیا دیا گیا، حضرت بی بی مریم، ساری چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ جو ہے نا وہ آ رہی ہیں۔ آپ لکھتے جائیں اور اس سے بھی زیادہ ابھی یہ کلیئر ہوتا جائے گا۔ تو یہ کلیئر ہو گیا پہلے کہ ہماری مسلم ہیں۔ اچھا، اے رب، پھر 3 کی 53 کنٹینیوٹی میں ہے آیت، اے رب ہمارے، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے اتارا اور رسول کے تابع ہوئے، تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں سے لکھ لے۔ اب یہ ہوائی کہہ رہے ہیں، یہ مسلمان کہہ رہے ہیں حضرت جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہماری مسلمان جو تھے اس وقت کے وہ کہہ رہے ہیں، اور وہ کتاب جو حضرت عیسیٰ کو ملی ان کے بارے میں اتارا، جو تو نے اتارا، کیا نازل کیا، وہی کتاب، اور رسول کے تابع ہوئے، وہی رسول کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں سے لکھ لے۔ تو یہ بات بھی کلیئر ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہماری مسلمان ہیں، عیسائی نہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور عیسائی نہیں ہیں، مسلمان ہیں۔ آپ ان کے فالوور ہیں۔ آپ اگر مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، تو ہم جو ہے نا ان کے فالوور ہیں۔ عیسائی ان کے فالوور نہیں ہیں۔ وہ کیسے فالوور نہیں ہیں وہ بھی آگے انشاءاللہ آئے گا۔ اب ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ کو مارنے کا منصوبہ اور اللہ کا خبردار کرنا۔ جب بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ نے اپنی جو ہے نا وہ ٹیچنگ جو ہے نا شروع کی تھی، وہ اللہ کے رسول تھے، وہ پیغام دے رہے تھے، تو وہاں کے جو کفار تھے، وہاں جو کافر تھے، انہوں نے ان کو جو ہے نا قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور جیسے ہی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ منصوبہ بتا دیا۔ تو وہ کس طریقے کا ہے، اب پڑھتے ہیں 3 کی 54 آیت۔ اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے ہیں۔ مطلب انہوں نے پلاننگ کی، وَمَكْرُوا وَمَكْرَ اللَّهِ، اچھا انہوں نے پلاننگ کی، اللہ نے جو ہے نا اللہ نے بھی پلاننگ کی، اور اللہ بہترین پلاننگ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد 355 آیت میں اللہ کہتا ہے، جس وقت اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ کو بتایا، بے شک میں تمہیں وفات دینے والا ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں، وہ مارنے کی جو ہے نا وہ سلیب پہ چاڑنے کی یا کچھ جو آپ نے سنا ہے وہ کوشش کر رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے، لیکن اللہ نے ان کی پلاننگ ختم کر کے حضرت عیسیٰ کو فرمایا، میں تمہیں وفات دوں گا، بے شک میں تمہیں وفات دینے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تمہیں کافروں سے پاک کرنے والا ہوں، اور جو لوگ تیرے تابع دار ہوں گے انہیں ان لوگوں پر قیامت کے دن تک غالب کر رکھنے والا ہوں جو تیرے منکر ہیں، پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہوگا، پھر میں تم میں فیصلہ کر دوں گا جس بات میں تم جھگڑتے ہو۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ، یہاں پہ یہ اس آیت پہ ہمیشہ جھگڑے ہوتے ہیں، ہمیشہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور اس کو غلط انٹرپریٹیشن کر کے، مینیپولیشن کر کے بتایا جاتا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو فزیکل اٹھا دیا۔ اب یہ کیسے پاسبل ہے؟ اللہ جو کن فیکون کرنے والا ہے وہ کیسے ایک فزیکل اٹھا لے گا؟ اب یہاں پہ آپ اس کو دیکھیں، لفظ جو ہے وہ وفات کا لفظ استعمال ہے۔ اوپر آپ یہ دیکھیں لکھا ہوا انی متوفیک، اب یہاں پہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے، اوپر نیچے وفات، اب وفات دوں گا، بے شک میں تمہیں وفات دوں گا۔ اب ہم کیا اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ I will give you death،
میں تمہیں وفات دوں گا. یہی اس کی انگلش ہو رہی ہے, یہی اس کی ٹرانسلیشن ہو گئی گا, میں تمہیں وفات دوں گا, مطلب اب اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں؟ وہ کچھ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ جس نبی کے پاس ایک ایسا معجزہ ہے جو مردہ کو بھی زندہ کر دیتا ہے, تو وہ اس کو کافر کیسے مار سکتے ہیں؟ یہ تو امپاسبل ہے. سوچیں, یہ بڑی جو ہے نا امپورٹنٹ بات ہے. آپ یہ سوچیں کہ ایک نبی ہے, اس کو اللہ نے ایک معجزہ دیا ہوا ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کر رہا ہے, تو اس کو کافر کیسے مار سکتے ہیں؟ تو اللہ جو ہے وہ اس کو وفات دے گا نا, اور تو کوئی دے ہی نہیں سکتا. تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جس وقت اللہ نے فرمایا عیسیٰ بے شک میں تمہیں وفات دوں گا, میں اور کوئی نہیں, اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا. ظاہر سی بات ہے, جب وفات ہوگی تو جو روح ہوتی ہے تو وہ تو پرواز ہو جاتی ہے, وہ تو اللہ کی طرف واپس چلی جاتی ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے وہ روح چلی جائے گی, مطلب وہ کہاں اٹھائے گا, وہ کہاں روح چلی جائے گی اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر واپس آئے گا, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پہ کلیئر لکھا ہوا ہے جس وقت اللہ نے فرمایا عیسیٰ بے شک میں تمہیں وفات دینے والا ہوں, اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں, اور تمہیں کافروں میں سے پاک کرنے والا ہوں, اور جو لوگ تیرے تابع دار ہوں گے انہیں ان لوگوں پر قیامت کے دن تک غالب رکھنے والا ہوں. جو تیرے منکر ہیں پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہوگا. دیکھیں یہاں پہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کے آنا ہوگا. مطلب صرف عیسیٰ کو نہیں ہے کہ عیسیٰ ایک مرتبہ لوٹے گا, نہیں, یہ جو کہانی بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے آئے گا, لوٹ کے آئے گا, ایسی کوئی بات نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سب میری طرف لوٹ کے آؤ گے, جس میں عیسیٰ بھی ہوگا, ہم بھی ہوں گے, آپ بھی ہوں گے, سب رسول ہوں گے, سب ہوں گے. ہم سب جو ہے نا وہ جب قیامت ہوگی, سور پھونکا جائے گا ہمارے جسموں میں, تو پھر ہم سب زندہ کیے جائیں گے, جس میں نبی بھی ہیں, ہم سب عیسیٰ بھی ہیں, سارے نبی, سارے رسول, سب جو بھی مخلوق ہے وہ سب اللہ کی طرف جائے گی. تو یہ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سب میری طرف آؤ گے, میں تم میں فیصلہ کروں گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے. دیکھیں اللہ کلیئر بتا رہا ہے کہ میں آپ سب کے درمیان فیصلہ کر دوں گا. عیسیٰ کو کہہ رہا ہے کہ میں موت دوں گا, میں تمہیں وفات دوں گا, وفات دینے کے بعد تم سب جو ہے قیامت کے دن واپس لوٹو گے. قیامت کے دن لوٹو گے, اس سے پہلے نہیں لوٹو گے. قیامت کے دن سب لوٹو گے اور تم سب میں فیصلہ کر دوں گا جس میں تم جھگڑتے تھے. اس کے بعد جیسے ہی حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ مجھے اللہ موت دینے والا ہے, وفات دینے والا ہے, تو انہوں نے آخری خطبہ دیا. کہاں پہ خطبہ دیا؟ یہ بنی اسرائیل میں, وہاں پہ جو ان کے لوگ تھے, جہاں پہ ان کو مقرر کیا گیا تھا, نبی اور رسول ان کو مقرر کیا گیا تھا, ان کے درمیان انہوں نے آخری زبردست خطبہ دیا. آپ کو تو دوسرے نبیوں کے خطبے بتائے جاتے ہیں, لیکن کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے آپ کو بتائے جاتے ہیں, لیکن کبھی آپ کو یہ خطبہ بتایا گیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں موجود ہے. تو آج میں آپ کو یہ خطبہ بتانے جا رہا ہوں. اب 61 کی 6 نمبر آیت پہ ہم پڑھ رہے ہیں, جس پہ یہ خطبہ ہے. اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل, بے شک میں اللہ کا تمہاری طرف رسول ہوں, توریت جو مجھ سے پہلے ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں, اور ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا, اس کا نام احمد ہوگا. بس جب وہ واضح دلیلیں لے کر ان کے پاس آ گیا تو کہنے لگیں گے تو سرے جادوگر ہے, تو جادو کر رہا ہے. دیکھیں یہ خطبہ دے رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا, اور وہ جب احمد آ کے لوگوں کے درمیان ساری بیانات کرے گا, اس کتاب کے بارے میں بیان کرے گا, تو لوگ کہیں گے ھذا سحر المبین, یہ تو کھلا جادو ہے. تو یہ آخری خطبہ حضرت عیسیٰ کا, یہ بھی آپ ضرور نوٹ کر لیں, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہاں اس خطبے میں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اب مجھے میری وفات ہونے والی ہے, تو میں یہ خطبہ لے کے لوگوں تک یہ بشارت, ایک احمد کی بشارت دے دوں کہ وہ احمد جو ہے وہ آئے گا, اور وہ ساری دنیا کو جو ہے وہ واضح کرتا رہے گا, بیانات جو کتاب ہوگا اس کو واضح کرے گا. چلے اب آتے ہیں حضرت عیسیٰ السلام علیہ کی وفات کی طرف. کیسے؟ جیسے میں نے بتایا وہ وفات کیسے ہوئی. پھر 4:157 4:158 19:33. اب یہاں پہ ان کی وفات کا ذکر ہے.
جو لوگ کہتے ہیں کہ وفات کا ذکر نہیں ہے، ان کو جو ہے اللہ نے وفات نہیں دی. پہلے بھی میں نے آپ کو ایک بتائی ایک آیت. اب بھی چلتے ہیں، کچھ آیتیں اور بھی ہیں جس سے اور بات واضح ہو جائے گی. جی تو 157 اور ان کے پاس کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا. اب اللہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قتل، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے قتل کر دیا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی پہ چڑھایا، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں ان کے پاس. اب دیکھیں، اصل میں یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ جب انہوں نے پلاننگ کی، ان کو واقع فزیکلی انہوں نے مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مار پائے ان کو. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو صرف یہ ایک جو ہے نا وہ ایک یہ سمجھیں کہ اشتباہ ہو رہا تھا، ایک دھندلا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ ان کے جو ذہن تھے وہ معاف ہو گئے، ان کو سمجھ نہیں آ رہے تھے، وہ سمجھتے ہم نے قتل کر دیا، لیکن اللہ نے ہم نے قتل کر دیا، سولی پہ چاڑ دیا. لیکن اللہ نے کہہ رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، وہ میں نے مارا، کیونکہ وہ مار ہی نہیں سکتے، وہ تو قتل کر ہی نہیں سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، جس کے پاس معجزہ ہے اس کو قتل کیا ہی نہیں جا سکتا. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ کہہ رہے ہیں نہ سولی پہ چڑھا، وہ سمجھ رہے ہم نے سولی پہ چڑھا دیا، ہم نے سلیب پہ چڑھا دیا، وہ خوش ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہے، دراصل میں نے اس کو جو ہے نا وفات دی. اچھا، وہ دوسری بات، جو لوگ، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس بھی اس معاملے میں کوئی یقین نہیں ہے، محض گمان ہی ہے کی پیروری ہے. انہوں نے یقیناً مسیح کو قتل نہیں کیا. اب یہ ہمیں بتا رہا ہے اللہ کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ کوئی گمان نہیں کرو، کوئی پریشان نہیں ہو، شک میں نہیں ہو، آپ کے پاس کوئی اس کی جو ہے نا وہ نہیں ہے، ایویڈنس نہیں ہے، تو آپ کوئی اس معاملے میں آپ کو یقین ہی نہیں ہے، صرف جو ہے نا گمان کے پیچھے چل رہے ہو، تو آپ یقیناً یہ آپ بتا رہے ہیں اللہ کہ مسیح کو قتل نہیں کیا گیا، لوگوں نے نہیں کیا، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے وفات دی. اس کے بعد کنٹینیوٹی میں، بلکہ اسے اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا اور زبردست حکمت والا. وہ کہہ رہے ہیں میں نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا اور جو ہے نا وہ اس کو جو وفات دی میں نے دی اور مجھ پر. اچھا، اس کے بعد اب 1933 کی ایک آیت ہے، اس میں کیا ہے، یہ بڑی جو ہے نا امپورٹنٹ چیز ہے، جس میں حضرت عیسیٰ کیا بتا رہے ہیں، وہی بتا رہے ہیں جو اوپر اللہ نے کہا، اور مجھے پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا، سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. دیکھیں، پیدا ہو رہا ہے، اس پہ سلام، مرنے کی بات ہو رہی ہے بالکل، اور پھر پیدا، مطلب 3 اسٹیج. جیسے عام انسان کے بھی 3 اسٹیج ہوتے ہیں کہ وہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد مرتا ہے، مرنے کے بعد پھر وہ زندہ اٹھایا جاتا ہے. بالکل اسی طرح تینوں چیزیں بیان کی گئی ہیں. حضرت عیسیٰ نے کلیئر آپ کو بتا دیا، یہاں پہ اس آیت میں کلیئر بتا دیا کہ وہ پیدا ہوا کے بعد وہ مرا، مرنے کے بعد پھر زندہ کر کے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. میں امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو یہ کلیئر چیز ہو گئی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا وہ واپس جو ہے نا پھر سے اس دنیا میں نہیں آئیں گے، وہ جو ہے نا ان کو قیامت کے دن ہی اٹھایا جائے گا، جیسے یہ آیت آپ کو کلیئر کر رہی ہے. اور دوسری آیت، اس کے بعد قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے درمیان اب قیامت کے دن گفتگو ہو رہی ہے. اگر کہ یہ بیچ میں واپس آ رہے ہیں، یہ آپ سوچیں، اگر وہ بیچ میں جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ظہور ہوگا، پھر عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے، تو پھر یہ باتیں قیامت کے دن اللہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو یہ پھر اسی وقت جب آئیں تو تب پوچھیں. اب سنیں کیا ہے کہ 5 کی 116 نمبر آیت، اور جب اللہ فرمائے گا عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ وہ عرض کرے گا تو پاک ہے، مجھے لائق نہیں ایسی بات کہوں کہ جس کا مجھے حق نہیں. اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو تجھے ضرور معلوم ہوگا، جو میرے دل میں ہے تو جانتا ہے، اور جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا. بے شک تو ہی چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے. اور میں نے
اچھا اس کی کنٹینیو آیت چل رہی ہے، میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں اس وقت تک ان کا نگراں تھا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان کا نگراں تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ کنٹینیوٹی میں چل رہی ہے، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اب اگر یہ جو 5 کی 118 نمبر آیت ہے، یہاں پہ کیا آ رہا ہے کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ چلو ایک آیت زبر کہاں گیا، سوری، ہاں تو اس پہ کہاں گئی وہ آیت، ہاں اگر تو اب یہاں پہ عذاب کی بات ہو رہی ہے کہ تو ہی عذاب دے، اس کا مطلب ہے کہ یہ قیامت کے دن ہوگا، اس میں اللہ کلام کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ دیکھیں یہ ساری باتیں ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ظاہر سی بات ہے یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تو عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو انہیں معاف کر دے تو یہ قیامت کے دن ہی عذاب دے گا نا اللہ، اور معاف بھی اللہ قیامت کے دن ہی کرے گا، تو یہ قیامت کے دن گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ ہم پھر گفتگو پڑھ لیتے تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ نہیں آ رہے بلکہ قیامت کے دن ان کو پھر سے اٹھایا جائے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر یہ گفتگو پڑھ لیتا ہوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ اور جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ وہ عرض کرے گا، اب کون عرض کرے گا؟ عیسیٰ، تو پاک ہے، مجھے لائق نہیں ایسی بات کہوں کہ جس کا مجھے حق نہیں۔ اگر میں نے یہ کہا ہوگا تجھے ضرور معلوم ہوگا، جو میرے دل میں ہے تو جانتا ہے، اور جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا، بے شک تو ہی چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں اس وقت تک ان کا نگراں تھا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان کا نگراں تھا، اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے مار دیا، تو جب تو نے مجھے مار دیا اس وقت سے لے کے قیامت تک ان کا نگراں تو ہی تھا۔ اب ابھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں اللہ سے کہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا، مار دیا، تو اس وقت سے لے کے آخر تک ان کا نگران تو ہی تھا، مطلب بیچ میں یہ نہیں آیا۔ اب یہ سوچے، ان آیت کو تو غور سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس چیز پہ کیوں زور دے رہا ہوں؟ کیونکہ عیسیٰ کو جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ عیسیٰ واپس آئیں گے، تو وہ ایک کلیئر باتیں ہو رہی ہیں، انہی آیتوں سے آپ کے سامنے کلیئر ہو رہا ہے کہ جب گفتگو ہو رہی ہے قیامت کے دن، تو قیامت کے دن حضرت عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں، ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب دے یا ان کو بخش دے، یہ تمہاری مرضی، یہ حضرت عیسیٰ اللہ کو کہہ رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تو نے مجھے اٹھا دیا، وفات دی، تو اس وقت سے لے کے قیامت تک ان کا نگراں تو تھا، میں تو نہیں تھا، مجھے تو کچھ چیز کی خبر ہی نہیں ہے، اور ہر چیز کی خبردار تو ہے، ہر چیز کا خبردار تو ہے۔ تو اسے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے نہیں آئیں گے، قیامت کے دن ہی اٹھائے جائیں گے۔ اب یہ جواب آ رہا ہے، اب یہ جواب کیا آ رہا ہے؟ دیکھیں اللہ فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا۔ کنٹینیوٹی میں 150:18 اب یہ کنٹینیو الگ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں سے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ان سے اللہ راضی ہوا اور وہ سب سے راضی ہوئے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور اہل کتاب میں کوئی ایسا، اب یہاں پہ کلیئر ہو گیا کہ وہ دن جو تھا وہ کون سا ہے، یہ جو کنٹینیو 5:19 کنٹینیوٹی میں ہے کہ اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچ، مطلب یہ قیامت کے دن بات ہو رہی ہے۔ یہ دکھاؤں میں آپ کو، اگر تو عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ 5:118 5:119 کنٹینیوٹی میں اللہ فرمائے گا، اب ایسا دیکھیں کلیئر کہہ رہا ہے اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا۔ اللہ گفتگو کر رہا ہے
حضرت عیسیٰ سے قیامت کے دن، اس سے پہلے گفتگو نہیں ہو رہی. کلیئر بات ہو گئی. میں اس پہ بار بار اس لیے زیادہ زور دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس یہ کلیئر بات ہو گئی کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ اور حضرت عیسیٰ سلام علیہ کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے، سورہ 5 کی 116 سے لے کے 119 تک یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تب اللہ ان سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ پہلے کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ بتا رہے ہیں آخری 119 میں کہ اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا، مطلب یہ وہی دن ہے. اچھا، اس کے بعد ایک آخری آیت میں اس پہ اسی موضوع پہ وہ یہ ہے کہ 4 کی 159 اور اہل کتاب میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے گا اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا. اب یہ آیت تھوڑی اس سے ہٹکے، لیکن یہ زیادہ تر آیت کوٹ کرتے ہیں لوگ کہ جو ہے نا یہ قیامت سے پہلے، جب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے گا تو ساری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے اہل کتاب. لیکن یہاں پہ یہ بات نہیں ہے، یہاں پہ یہ بات ہے کہ اہل کتاب والے جو بھی ہیں وہ آپ سب کو دیکھو، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا، قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن کو آپ جب اپنی زندگی میں اس کو جب اپلائی کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. کوئی بھی اہل کتاب، جسے آپ کچھ بھی کہیں، عیسائی کہیں یا مسلمان کہیں، وہ حضرت عیسیٰ کو جو ہے نا اس پہ ایمان ضرور اس کا ہے. اب کس سے بھی پکڑ کے پوچھیں وہ کہے گا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ پہ ایمان ہے، اور لکھا ہوا وہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے گا. اور کہ بالکل ایمان ہے، سب کے ایمان ہے، کوئی اس پہ جھگڑا بگڑا نہیں ہے. چلیں اب قرآن کے مطابق عیسائیوں کا جو ایمان ہے، اب اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے کہ عیسائی، جن کو ہم عیسائی کہتے ہیں نا، حضرت عیسیٰ کے جو فالوورز ہیں، جن کو ہم کرسچن کہتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے. چلے 5 کی 72 اور 73 آیت پہ میں بات کروں گا. یہ دو آیتیں ہیں جس پہ یہ بات واضح ہو جائے گی. تو 72 پڑھ رہا ہوں. البتہ تحقیق وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا بے شک اللہ وہی مسیح کا مریم کا بیٹا ہے، حالانکہ مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل اس اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے. بے شک جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا سو اللہ نے اس پر جنت حرام کی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وہ لوگ کافر ہوئے. پہلی آیت کیا تھی کہ وہ لوگ کافر ہو جنہوں نے کہا بے شک اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہے. مطلب اللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسیح مریم کا بیٹا وہی اللہ ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ بات. دوسری یہی کہتے ہیں، یہ جو ہے نا گاڈ، یہ جیزس کو جب گاڈ کہتے ہیں تو یہی آیت آپ سوچیں کہ اسی آیت میں یہ کہا گیا ہے. دوسری آیت 73 میں کہا گیا ہے جنہوں نے کہا اللہ 3 میں سے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ 3 گاڈ ہیں، ٹرائل ان کا جو ایک بنا ہوا ہے. جنہوں نے کہا اللہ 3 میں سے ہے ایک ہی، بے شک وہ کافر ہوئے. سیدھا اللہ ان کو عیسائی نہیں کہہ رہا، اللہ ان کو ہم ان کو عیسائی کہہ رہے ہیں، اللہ ان کو کافر کہہ رہے ہیں. کافر ہوئے حالانکہ سوائے ایک معبود کے اور کوئی معبود نہیں، اور اللہ وہ اس بات سے باز نہ آئیں گے جو وہ کہتے ہیں، تو ان میں سے کفر پر قائم رہنے والوں کو دردناک عذاب پہنچے گا. تو دیکھیں ہم ان کو عیسائی مانتے ہیں، اللہ ان کو کافر کہتا ہے. کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ جو عیسائی جو ہے نا، یہ جو لوگ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کو بیٹا کہتا ہے یا کوئی اللہ کہتا ہے، کہ وہ سب غلط کہہ رہے ہیں، وہ کافر ہیں. تو یہ امید کرتا ہوں یہ سیریز جو تھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے امپورٹنٹ، سارے نبی امپورٹنٹ ہے لیکن ان کا جو ہے بڑا امپورٹنٹ تھا. مجھے کسی نے کہا تھا کہ اس پہ جو ہے نا ضرور ویڈیو بنائے، تو میں نے سوچا یہ ان کی زندگی کیسی گزری ہے، کس طریقے سے وہ پیدا ہوئے، حضرت مریم سے لے کے ان کو کیا مقام قرآن میں حاصل ہیں، اور پھر ان کو اللہ کیسے وفات دیتا ہے، اور وہ واپس نہیں آئیں گے، قیامت کو آتے ہیں، کیونکہ ان کو قیامت کی نشانی بھی کہا گیا ہے. تو وہ قیامت کی نشانی اسی طرح ہے کہ وہ قیامت کا جو سارے راز ہیں وہ ساری اللہ نے ان کی گفتگو، جو دونوں کے درمیان کی گفتگو، اس کو پہلے نشر کر دیا. مطلب یہ گفتگو ہوگی، یہ قیامت کے دن گفتگو ہوگی جس پہ میں نے بات کی ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں آج بھی پہلے اللہ بتا رہا ہے. اس کا مطلب یہی قیامت کی نشانی ہے. اس کے بعد ان کی واپس آنے کا کوئی تصور نہیں ہے. عیسائی ان کو کیا مانتے ہیں، تو ان ساری چیزوں پہ میں نے گفتگو کی. میں امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ جو
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جو پورا لیکچر تھا یہ سمجھ میں بھی آیا ہوگا اور بڑا امپورٹنٹ اور بڑا انفارمیٹو بھی لگا ہوگا. اور اگر آپ کو اس میں کوئی چیز آپ کو پوچھنی ہو مجھ سے تو ضرور مجھے کمنٹ کریں, میں ضرور آپ کو جواب دوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.